لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرضہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا وہ مرض شروع ہوا الذی مات فیہ، جس میں آپ کا وصال ہو گیا، جس کو مرض الموت کہتے ہیں. تو جب مرض الموت شروع ہوا اور جس میں آپ کا وصال ہوا، فحضرت الصلاۃ، تو اس وقت جب نماز آئی، فاذن، اور اذان کہی گئی، تو فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. تو پہلی بات تو یہ کہ حضور چونکہ نماز پڑھا نہیں سکتے تھے تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت میں کوئی نائب ہے آپ کا اور خلیفہ ہے اور کوئی ثانی اثنین کے مقام پر ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے. قرآن نے جب ثانی اثنین فرما دیا تو پھر کیا بات ہے. تو اسی لیے حضور نے فرمایا مروا ابا بکر یصلی بالناس. اس کے بعد پھر کہا گیا فقیل لہو، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ان ابا بکر رجل اسیف، کہ ابو بکر تو بہت نرم دل ہیں. اذا قام مقامک، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لم یستطع ان یصلی بالناس، تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے. وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں بہت. اور اس کے بعد جب یہ بات کہی گئی تو وہ آدھا، تو حضور نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ نہیں، ابو بکر سے ہی کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. فَأَعَادُوا لَهُ، تو لوگوں نے پھر دہرایا اور وہی بات کی جو پہلے کہی کہ حضور وہ تو بہت نرم دل ہیں. فَعَادَ الثَّالِثَةَ، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ بھی رسول اللہ نے یہی فرمایا مروا ابا بکر، مروا ابا بکر، ابو بکر سے ہی کہو وہ نماز پڑھیں. اور یہ کہنے والی چونکہ ازواج مطہرات تھیں جو بار بار عرض کرتی تھیں، خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، تو حضور نے فرمایا فقال ان کن صواحب یوسف، تم تو یوسف کے زمانے کی عورتیں ہو. جیسے یوسف کے زمانے میں عورتیں تھیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اسی طرح تم بھی وہی کام کر رہی ہو جو انہوں نے کیا. تو یہ آپ نے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ٹھیک ہے جی. تو پھر ابو بکر صدیق تشریف لائے. حدیث میں آتا فخرج ابو بکر یصلی، اور نماز پڑھائی. وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ خفتاً، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دوران اپنے مرض میں خفت پائی، مرض ہلکا ہو گیا. فخرجا، تو پھر آپ باہر تشریف لائے. یہادا بین رجلین، دو آدمیوں کے کاندھے پر سہارا لے کر، دو آدمیوں کے بیچ میں ان کا سہارا لے، جیسے میں نے بتایا تھا. اب یہی بات بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے باب بھی باندھا اور یہ حدیث بھی لائے کہ دیکھو اس حالت میں نبی پاک تشریف لائے دو آدمیوں کا سہارا لے. کانی انظر الی رجلیہ تخطان الارض من الوجع، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں، آج بھی میری آنکھوں میں وہ منظر سمایا ہوا ہے کہ حضور کے قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے. اس طرح حضور کو لے کے جا رہے تھے کہ قدم مبارک زمین پہ خط بنا رہے تھے، یعنی گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے درد سے، من الوجع، درد اور تکلیف سے اور بیماری کی وجہ سے. فاراد ابو بکر ان یتأخر، تو حضرت ابو بکر نے جب دیکھا تو وہ کہاں سے رہتے، پھر اسے کہا حضور جب تشریف لانے لگے تو وہی پیچھے ہٹنے لگے. فاوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ان کو اشارہ کیا ان مکانک، اپنی جگہ ٹھہرو، اپنی جگہ ٹھہرو، اشارے سے فرمایا. ثم اوتی بہ، پھر نبی پاک کو لایا گیا. حتی جلس الی جنبہ، یہاں تک کہ حضور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے، ان کے برابر میں بیٹھ گئے. فقیل للعامش، عامش سے کہا گیا جو محدث ہیں جنہوں نے روایت کیا اس کو. فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی و ابو بکر یصلی بصلاتی، عامش سے پوچھا گیا، امام عامش سے، کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر آپ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے؟ یعنی حضور امامت کرتے تھے اور ابو بکر اقتدا، وہ مقتدی تھے. والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے. فقال براسی نعم، تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے کہ حضور نماز پڑھانے لگے پھر، اور ابو بکر حضور کی نماز کو پیچھے پہنچانے لگے جیسے مکبر ہوتا ہے، تو وہ حضور کی نماز کو دیکھتے کیونکہ حضور بیٹھ کے ادا فرما رہے تھے اس وقت نماز، اور حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہی کھڑے ہوئے.
تو پھر وہ دیکھتے تھے اور تکبیر کہتے جاتے تھے، اور پھر پیچھے لوگ اس تکبیر پر رکوع سجود کر رہے تھے. یہ سلسلہ ہوا. یہ جناب حدیث پوری. اب اس میں پہلے تو میں اس بات کو بیان کر دوں ورنہ وہ رہ جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہیں اٹک جائے، اٹکی رہ جائے، پھر بعد میں پریشانی ہو کہ حضور نے اپنے اہل خانہ سے اور خواتین سے کیوں فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو، جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ابوبکر تو نرم دل ہیں، وہ نہیں کھڑے ہو سکے. تو اس میں اس بات کا کیا تعلق ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح، اس زمانے کی عورتیں. اصل میں اس زمانے کی عورتیں تھیں، ان کا قصہ مشہور ہے. ان کا معاملہ یہ تھا، جو چیز تشبیہ دی گئی ہے جس میں، وہ یہ بات تھی کہ انہوں نے بھی ایسی ایک بات کی تھی زلیخا سے کہ جس میں وہ دل سے اس بات کے ساتھ نہیں تھی مگر زبان سے کہہ رہی تھی. یہ مسئلہ، یعنی وہ زلیخا سے یہ کہہ رہی تھی کہ تو جو ہے ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی، ایک نوجوان پہ، تو حالانکہ رائل فیملی سے تعلق تیرا اور تو شہزادی، اور تو ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی. تو اب یہ بات وہ کہہ تو رہی ہیں ملامت کرتے ہوئے، مگر دل میں یہ ہے کہ ہم بھی تو دیکھیں وہ آخر وہ کیسا حسین غلام ہے جس پہ یہ قربان ہوئی جاتی، آخر یوسف ہے کیسا، دل میں یہ. تو یہی ان عورتوں کا حال تھا. اوپر سے تو کہتی تھی کہ یا رسول اللہ ابوبکر صدیق نرم دل ہیں، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. اندر سے یہ تھا کہ ابوبکر ہی امام بنے، اندر ان کے بھی یہی تھا کہ صدیق اکبر ہی امام بنے، کوئی اور کیسے بن سکتا ان کے ہوتے ہوئے. تو دل میں یہ تھا، مگر اوپر سے وہ کہتی جاتی تھی کہ رسول اللہ وہ تو نرم دل ہیں. تو اس لیے حضور نے فرمایا تم ویسے ہی کر رہی ہو جیسے یوسف کے زمانے کی عورتوں نے کیا تھا. اور یہ بات حضرت عائشہ نے بار بار اس لیے کہلوا دی تاکہ لوگوں کا یہ مغالطہ نکل جائے ہمیشہ کے لیے کہ حضور نے بیماری کی حالت میں ویسے ہی فرما دیا ہوگا. بار بار کہلوا کے انہوں نے اس بات کو اچھی طرح مسترد کر دیا کہ یہ طے شدہ ہے معاملہ. دیکھو کہ بار بار حضور یہی فرما رہے ہیں، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیماری کی وجہ سے کہہ دیا، نسیان میں کہہ دیا، توجہ نہیں تھی، شدت تھی مرض کی، تو مرض کی شدت میں آدمی کی توجہ ہٹ جاتی ہے. کوئی ایسا کوئی بہانہ نہ نکالے، کیونکہ بڑے بڑے پڑے میں جگادری ابھی بھی نہیں مانتے. نہیں ماننے والے تو اس صورت میں تو اور زیادہ نہیں مانتے، مگر کرنے والے اپنا کام کر گئے اور حجتیں تمام کر گئے. اب کوئی نہ مانے تو اسی پہ پھٹکار پڑے گی. اب قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے پاس. لوگوں نے تو اپنا کام کر دیا. امہات المومنین نے بھی پوری وضاحت کروا دی کہ نہیں، سیکنڈ ابو بکر ہی ہیں، ثانی حسنین صرف وہی ہیں. خلیفہ، یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے پورا پورا. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل وہی. اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیں نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کا موقع آیا حضور کے وصال فرمانے کے بعد، تو اسی بات کو بنیاد بنایا اور استدلال کیا اور کہا کہ جس ہستی کو، جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں، ہماری نماز میں امام بنا دیا، تو وہ ہماری دنیا میں امام کیوں نہیں بنے گا؟ بدرجہ اولا ہمارا امام ہوگا. یہ بات دنیا کو بتائی انہوں نے اور پھر بیعت کر لی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب کے متفق خلیفہ قرار پائے. تو یہ بالکل واضح بات ہے. یہاں سے ان کی خلافت کا اشارہ بھی ہے، افضلیت کا بھی پتہ چل گیا. امام وہی ہوتا ہے جو افضل ہوگا، اور اللہ کے رسول جسے امام بنائیں گے تو وہ تو ہر لحاظ سے افضل قرار دینا پڑے گا. ہمارے آپ کے معاملات تو خیر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے امام قرار دے رہے ہیں تو وہ تو دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں نا. تو اس لیے یہ حضرت ابوبکر صدیق ہی پہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. امت نے اس بات سے استدلال کیا ہے. تو جناب اب اس بات کو کوئی نہ مانے اور گھما پھرا کے باتیں کرے تو بس پھر وہ اپنی بات کو ہی نکال رہا ہے اور ایک چیز کو اپنے دل سے ماننا نہیں چاہ رہا. جیسے میں نے ایک تقریر سنی، کوئی صاحب یہ تقریر کر رہے تھے، کیونکہ اب اس قسم کے لوگ پیدا ہونے لگے، اور خاص طور پہ کوئی مولوی ہو کر کے اگر بھٹک جائے نا تو وہ ہیر پھیر کر کے خوب جو ہے لوگوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے اور باتوں کو گھما پھرا کے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. اینگل بدلنا، زاویے بدلنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے پھر. جی ہاں، یہ ہوتا ہے. اور اس پہ آپ حیران نہ ہوا کریں کہ اتنے بڑے مولوی صاحب یا اتنے بڑے مولوی صاحب وہ کیسے ہو گئے. ارے بھائی، شیطان سے بڑا کوئی مولوی صاحب نہیں تھا، تو اس کو سارا علم تھا. جب وہ گمراہ ہو گیا، لعنتی ہو گیا، تو بات ختم ہو گئی. اس کو سارا علم تھا، ساری چیز جانتا تھا.
تو اس لیے وہ دیکھے کام ہے، معلم الملکوت کہلاتا تھا وہ، سارے فرشتوں کا معلم، عمرہ ہو گیا۔ تو اس لیے ان باتوں کی طرف نہ جائیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کا معیار ہمارے سامنے ہے۔ اب کوئی اپنے اینگل سے بات کرے گھما پھرا کے تو سمجھ جائیں کہ یہ شخص امت کو کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔ تو مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے وہ کچھ اس طرح کے، جی دیکھیے جی ابو بکر کے لیے یہی کافی ہے کہ علی جیسی شخصیت نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لی، علی جیسی شخصیت نے، اور کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ علی جیسے امام نے ان کی اقتداء قبول کر لی، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی جیسے بادشاہ نے کسی کو اپنا نائب مقرر کیا، نائب ڈکلیئر کیا، اور پھر لوگ کہیں جی ارے جناب اور کیا چاہیے، فلاں نے آپ کو مان لیا، فلاں نے آپ کو، وہ کہے بھائی فلاں نے مان لیا، یہ بھی تو دیکھو بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، فلاں کی بات کر رہے ہو، بادشاہ کی بات نہیں کر رہے تم؟ تو کیا بادشاہ کی طرف سے جو ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اعلان کی، اس کے فیصلے کی؟ تو فلاں کی بات کیوں؟ یہ ایسی بات ہو جائے گی نا مثال کے طور پہ۔ تو اب رسول اللہ سے بڑھ کے کون ہے؟ جب اللہ کے رسول نے انہیں امام بنا دیا اور حضور نے فیصلہ کر دیا، بلکہ اور تو اور خود رسول اللہ نے بھی نماز پڑھ لی ان کے پیچھے آ کر۔ ہاں، حالانکہ رسول اللہ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن حضور نے بھی نماز پڑھی۔ ایک آدھ حدیث میں ایسا بھی ہے، ترمذی میں حدیث موجود ہے، ایک موقع پہ ایک نماز ایسی ہوئی کہ حضور پیچھے ان کی اقتداء کرتے تھے اور وہ امامت کرتے تھے۔ پیچھے کا مطلب برابر میں حضور اقتداء کرتے تھے اور وہ امامت۔ ترمذی کی حدیث ہے، یہ حضرت انس سے ترمذی میں ہے، اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دے دیا اور ان کو سب پر امام مقرر کر دیا، اور کتنی نمازیں انہوں نے پڑھائی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضور کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق نے، 17 نمازیں۔ تو اب یہ دیکھیں گے نا کہ وہاں سے کیا ملا ان کو، یا یہ دیکھیں گے کہ حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں نے پڑھی، تو فضیلت وہاں سے شروع ہوگی، یہاں سے نہیں دلوائیں آپ، وہاں سے دلوائیں۔ اور یہاں سے یہ کہا جائے گا کہ جو فضیلت آقا نے دی تھی حضرت علی نے اسی کی پیروی کی، اور امت نے اسی فیصلے کو قائم رکھا اور مانا۔ کیوں نہ مانے؟ کیونکہ وہ رسول کا کلمہ جو پڑھتے ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہے پیروکار پھر؟ اس لیے انہوں نے اسی چیز کو قائم رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا۔ تو یہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں جس سے کہ ایسا لگتا ہے اینگل بدل رہا ہے اور معیار بدلنا چاہتے ہیں، اس سے معیار بدلے گا۔ دیکھیے جناب، ہم یہ کہتے ہیں تمام چیزوں کا معیار اللہ رسول کی ذات ہے، یہ دین ہے، اور جو کچھ شروع ہوتا ہے قرآن و حدیث سے، ساری فضیلتیں، سارے کمالات، ساری چیزیں، سارا دین قرآن و حدیث سے نکلے گا۔ قرآن و حدیث کی نسبت سے ہی پھر سب کو مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، اب اہل بیت اطہار کا معاملہ ہو یا صحابہ کرام کی عزت و حرمت کا معاملہ، یہ سب قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ ان کی بزرگی بھی چونکہ قرآن و حدیث نے منوائی ہے تو اس لیے مانتے ہیں، اور ان کی بزرگی و عظمت بھی قرآن و حدیث سے منوائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی منبع اور سرچشمہ ہے، اور اس دین کے دائرے کا مرکز حضور کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ پھر جتنا دائرہ بنے گا وہ سب محترم ہوگا، کیونکہ اس کا مرکز رسول اللہ ہے۔ اور اگر یہ اس قسم کی باتیں کی جائیں جس سے کہ وہ سینٹر ہی بدلنا شروع ہو جائے، مرکز ہی چینج ہونا شروع ہو جائے، بجائے اس کے کہ حضور کی ذات مرکز رہے کوئی اور چیز مرکز بنے، جیسے اہل بیت اطہار کو مرکز بنا لے اور دین کو یہاں سے شروع کرنے لگے، تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ یا صحابہ کرام کی ذات کو سینٹر بنا کے وہاں سے دین شروع کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آپ کسی طرف بھی جاؤ گے تو دین نہیں رہے گا۔ ہم حضور کی وجہ سے سب کو مانتے ہیں، نہ کہ سب کی وجہ سے حضور کو مانتے ہیں۔